بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اباؤٹ شوٹ سسٹم، کلاس سیونتھ، چیپٹر نمبر 1، پلانٹ سسٹم، لیکچر نمبر 2۔ ہمارے پاس ہے شوٹ سسٹم۔ اس سے پہلے ہم نے روٹ سسٹم کے بارے میں بات کی تھی۔ روٹ سسٹم کے ٹائپس تھے۔ روٹ سسٹم بذات خود کیا ہے، ٹیپ روٹ سسٹم تھا، فائبرس روٹ سسٹم تھا۔ ہم نے سارا کچھ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شوٹ سسٹم۔ اچھا، تو شوٹ سسٹم ہمارے پاس مشتمل ہوتا ہے اسٹیم پر، لیوز پر، فلاورز پر، فروٹس پر۔ تو میں نے لکھا ہے شوٹ سسٹم کنسسٹ آف اسٹیم، لیوز، فلاور، فروٹس۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے اسٹیم۔ اب شوٹ سسٹم میں اسٹیم کا کیا کام ہے؟ اسٹیم بذات خود کیا ہے؟ اسٹیم ہم تنے کو کہتے ہیں۔ اسٹیم گیو سپورٹ ٹو پلانٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیم گیو سپورٹ ٹو پلانٹ۔ اسٹیم پلانٹ کو سپورٹ دیتا ہے، مطلب پلانٹ کو مضبوطی دیتی ہے۔ اسٹیم پلے امپورٹنٹ رول ان ٹرانسپورٹیشن آف اے مٹیریل فرام لوور پارٹ آف اے پلانٹ ٹو اپر پارٹ۔ اسٹیم کا ایک اہم کام، ایک اہم کردار جو کہ وہ پلانٹ میں ادا کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ روٹ سے مٹیریل کو ٹرانسفر کرتا ہے اپر سسٹم کو یا اپر پارٹ کو۔ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں، یہ میرے ساتھ ارتھ ہے، گراؤنڈ، اس سے نیچے یہ روٹ ہے۔ فار ایگزامپل یہ اسٹیم ہے، اسٹیم سے پھر فردر برانچز ارائز ہوئی ہے، اس برانچز میں پھر فروٹ ہے یا فلاور ہے، جو بھی کچھ ہے۔ اس روٹ سے مٹیریل کو ٹرانسفر کرنا اس فروٹ تک، لیوز تک، یا جو بھی کچھ سب برانچز پر ہیں، اس تک مٹیریل کو ٹرانسفر کرنے میں یہ اسٹیم بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر لکھا اسٹیم پلے امپورٹنٹ رول ان دی ٹرانسپورٹیشن آف اے مٹیریل۔ اسٹیم بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں مٹیریل کو ٹرانسفر کرنے میں۔ فرام دی لوور پارٹ آف اے پلانٹ، لوور پارٹ مطلب جو کہ نیچے موجود ہوتے ہیں جو پارٹ، اس نیچی پارٹ سے اوپر پارٹ تک مٹیریل کو ٹرانسفر کرنے میں اسٹیم اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب اسٹیم ہیز ٹو ٹائپ، اسٹیم کے دو ٹائپ ہے، ایک ہے ہربیشیس اسٹیم، دوسرا ہے ووڈ اسٹیم۔ اب ہربیشیس اسٹیم کون سا اسٹیم ہوتا ہے اور کن کن پلانٹ میں موجود ہوتا ہے، اور ووڈ اسٹیم کون سا ہوتا ہے اور کن کن پلانٹس میں یہ موجود ہوتا ہے۔ ہربیشیس اسٹیم کے بارے میں نے لکھا ہے گرین اینڈ فلیکسیبل پارٹ۔ یہ گرین اور فلیکسیبل پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا، جسے ہم ہربیشیس اسٹیم کہتے ہیں۔ مطلب اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ ہربیشیس اسٹیم کسے کہتے ہیں، تو آپ اسے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ درخت یا پلانٹ کا فلیکسیبل اور گرین پارٹ کو ہم ہربیشیس اسٹیم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جتنی بھی گراس ہیں، گراس میں ہربیشیس اسٹیم موجود ہوتا ہے۔ سیریلز، اناج یا غلہ، ان میں بھی یہ ہربیشیس اسٹیم موجود ہوتا ہے۔ گراس یا سیریلز میں ہربیشیس اسٹیم موجود ہوتا ہے۔ یہ تھا ہربیشیس اسٹیم۔ اب دوسرے نمبر پر ہے ووڈ اسٹیم۔ ووڈ اسٹیم کیا ہے؟ ووڈ اسٹیم کے بارے میں نے لکھا ہے پلانٹ ہیو ہارڈ اینڈ اسٹرانگ اسٹیم۔ پلانٹ کا جو مضبوط اور سخت تنا ہوتا ہے، اسے ہم ووڈ اسٹیم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹریز میں جو تنا ہوتا ہے، اسے ہم ووڈی اسٹیم کہتے ہیں۔ اب اسٹیم کا اسٹرکچر کس طرح ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو شوٹ سسٹم میں روٹ کا اسٹرکچر بتایا تھا۔ اب اسٹیم اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹیم کا اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس اسٹیم کا اسٹرکچر۔ یہ اپر جو لیئر ہے، اسے ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں، اور اس میں بالکل یہ جو سینٹر پورشن ہے، اسے ہم پت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو میں نے ریڈ کلر میں ڈرا کیا ہوا ہے،
इस स्ट्रक्चर को, इस रेड वाले हिस्से को हम जाइलम कहते हैं। और मैंने ब्लू कलर के साथ जो ड्रा किया हुआ है इसे हम फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को, फिर इस जाइलम और फ्लोएम को, इसको हम कलेक्टिवली वस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को मैं कलेक्टिवली वस्कुलर बंडल कह सकता हूँ। अब स्टेम वस्कुलर बंडल आर अरेंज जस्ट beneath the epidermis. स्टेम वस्कुलर बंडल आर अरेंज जस्ट beneath the epidermis. beneath कहते हैं के एपिडर्मस के बाद को हम beneath कहते हैं, या मतलब उसके नीचे जो मौजूद होता है। तो ये कहते हैं कि एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होता है, ये वस्कुलर बंडल मौजूद होती है। वस्कुलर बंडल से ये मतलब है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। वस्कुलर बंडल गिव सपोर्ट टू द प्लांट। ये जो वस्कुलर बंडल है, जाइलम, फ्लोएम, ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं, ये प्लांट को सपोर्ट करने में मदद देता है। पिथ इज प्रेजेंट एट सेंटर फॉर स्टोरेज। मैंने आप लोगों से कहा कि पिथ बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है और ये स्टोरेज का काम करते हैं, मतलब जितना भी फूड स्टोर होता है ये पिथ में स्टोर हो जाता है। इसके बाद हमारे साथ है लीव्स। स्टेम के बाद हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ क्या है, या एक को हम लीफ कहते हैं, एक से ज़्यादा को हम लीव्स कहते हैं। अच्छा, तो लीफ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। लीफ टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसे हम एक को हम लीफ ब्लेड कहते हैं, एक दूसरे को हम लीफ स्टॉक कहते हैं। ये हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर है। अगर मैं बिल्कुल इस लाइन के बारे में आप लोगों को बताऊं जो कि लीफ को दो हिस्सों में तकसीम करता है, टू पार्ट में तकसीम करता है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। इसको हम मिडरिप कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो इससे इस मिडरिप से बिल्कुल बारीक दागे निकली हुई हैं, दागिनुमा शेप जो है, इसे हम वीन कहते हैं। और इसके अलावा जो कि बिल्कुल सब ब्रांच के साथ जो पार्ट्स लीफ का अटैच होता है, जिस पार्ट के ज़रिए लीफ अटैच होता है, इसे हम लीफ स्टॉक कहते हैं। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब लीफ ब्लेड कैसे कहते हैं, लीफ ब्लेड क्या है? द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ। फ्लैट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये लीफ का क्या है, बिल्कुल फ्लैट पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट भी है। एक तो ये है कि ये फ्लैट पार्ट है, दूसरा ग्रीन पार्ट है। तो फ्लैट और ग्रीन पार्ट को मैं लीफ के फ्लैट और ग्रीन पार्ट को मैं लीफ ब्लेड कहूँगा। ईच लीफ हैव सेंट्रल मिडरिप एंड मेनी वेन्स। ये तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ही में बताया कि एक लीफ एक मिडरिप रखता है और कई उसमें वेन मौजूद होते हैं। अब अगर मैं लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं कि लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये लीफ का एक लेयर है, ये लीफ का दूसरा लेयर है। लीफ के इस लेयर को मैं अपर एपिडर्मिस कह सकता हूँ और लीफ के बिल्कुल इस लेयर को मैं लोअर एपिडर्मिस कह सकता हूँ। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर एक लेयर मौजूद होता है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। इसके अलावा इसके सेंटर में जाइलम मौजूद होता है और फ्लोएम मौजूद होता है। लीफ के सेंटर में एक जाइलम मौजूद होता है और एक फ्लोएम मौजूद होता है, जिसको हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल कह सकते हैं। इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर हमारे पास स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कह सकते हैं। और इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो एरिया है, जो पार्ट है, इसे हम मेसोफिल कहते हैं या मेसोफिल सेल कह सकते हैं। इस मेसोफिल सेल में एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि लीफ में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि ये हमारे पास मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, एक बार फिर रिपीट करते हैं इस सारे प्रोसेस को या इस सारे टॉपिक को। लीफ ब्लेड, द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ग्रीन और फ्लैट पार्ट जो लीफ का होता है इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। और इसके अलावा
ایک ہی لیف میں ایک میڈریپ موجود ہوتا ہے اور منی وین موجود ہوتے ہیں۔ لیف کے اپر لیئر کو میں اپر ایپیڈرمس کہہ سکتا ہوں اور لوور لیئر کو میں لوور ایپیڈرمس کہہ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بالکل لیف کے سینٹر میں زائلم اور فلوئم موجود ہوتے ہیں جسے ہم کلیکٹیولی واسکولر بنڈل کہتے ہیں، اور اس اپر ایپیڈرمس اور لوور ایپیڈرمس لیئرز میں چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود ہوتے ہیں جسے ہم سٹومیٹا کہتے ہیں، اور لوور ایپیڈرمس اور اپر ایپیڈرمس کے اوپر ایک لیئر موجود ہوتا ہے جسے ہم کیوٹیکل کہتے ہیں۔ اب اپر ایپیڈرمس کا کیا کام ہے، موزوفل کا کیا کام ہے، سٹومیٹا کا کیا کام ہے، زائلم فلوئم کا کیا کام ہے یا کیوٹیکل کا کیا کام ہے، آگے آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ دا آؤٹر موسٹ لیئر آف اے لیف از کالڈ ایپیڈرمس۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو آؤٹر موسٹ لیئر ہے یہ ہمارے پاس آؤٹر موسٹ لیئر ہے۔ آؤٹر موسٹ لیئر لیف کا جو ہوتا ہے اسے ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ واٹر پروف کورنگ اوور ایپیڈرمس از کالڈ کیوٹیکل۔ یہ جو کیوٹیکل ہے یہ واٹر پروف کورنگ ہے۔ واٹر پروف کورنگ سے کیا مراد ہے یا کیوٹیکل کا فنکشن کیا ہے، پروینٹ واٹر لوس۔ یہ واٹر لوس کو پروینٹ کرتے ہیں، مطلب اگر ایک درخت کو واٹر کی ضرورت ہے تو وہ واٹر اس سے ایکسکریٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک کیوٹیکل لیئر موجود ہوتا ہے، وہ درخت یا پلانٹ واٹر کو لوس نہیں کر سکتا کیونکہ اس لیف پر، اس پلانٹ کے لیوز پر ہمارے ساتھ کیوٹیکل لیئر موجود ہوتا ہے۔ کیوٹیکل لیئر کا یہ کام ہے کہ وہ واٹر لوس کو پروینٹ کرے، وہ واٹر لوس نہ کرے۔ دیر از اے اسمال ہول اوور ایپیڈرمس از کالڈ سٹومیٹا۔ ایپیڈرمس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود ہوتے ہیں جسے ہم سٹومیٹا کہتے ہیں۔ سٹومیٹا کا کام کیا ہے؟ گیسز ایکسچینج اکر تھرو سٹومیٹا۔ سٹومیٹا ہی کے ذریعے گیسز ایکسچینج ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل پلانٹ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس سٹومیٹا کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ان کرتا ہے، یا اس ٹومیٹو کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ ان ہو جاتا ہے یا وہ لیتا ہے اور آکسیجن ایکسکریٹ کرتا ہے، یا آؤٹ سائڈ اس ٹومیٹو کے ذریعے وہ آؤٹ سائڈ چلا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ گیسز ایکسچینج اکر تھرو سٹومیٹا، سٹومیٹا ہی کے ذریعے گیسز ایکسچینج ہوتا ہے۔ سٹومیٹا از اوپن ڈیورنگ ڈے ٹائم۔ سٹومیٹا کھلے رہتے ہیں دن کے وقت، اینڈ کلوز ڈیورنگ نائٹ ٹائم، اور بند رہتے ہیں رات کے وقت۔ سٹومیٹا از اوپن ڈیورنگ ڈے ٹائم اینڈ کلوز ڈیورنگ نائٹ ٹائم۔ یہ تھا ہمارے ساتھ شوٹ سسٹم۔ شوٹ سسٹم کے بعد ہم پڑھائیں گے ٹرانسپورٹ اینڈ ٹرانسپورٹیشن۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو۔ خدا حافظ۔